والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان محترم، عزیزم صفی اللہ، اس دے گھر والے، انہوں نے مل کے بڑی محبت و عقیدت نال اس ذکر پاک دی محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے. اللہ انہوں نے اس دا جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید دی ایک آیہ مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ اس دا مفہوم اور مطلب آپ تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تسی مسجد بنائیے. جنہ نے بھی اس مسجد نو بنانے معاونت کیتی ہے، اللہ انہاں ساریاں نو جزائے خیر عطا فرمائے. مسجد دیکھ کے دل بڑا خوش ہویا. مسجد دا خوبصورت ہونا اور او دے نال لوگاں دی دلچسپی ہونی، اس گل دی علامت ہوندی ہے کہ اس جگہ تے اس محلے گلی وچ لوگ اللہ دے دین نال محبت کر دے. اگر کسی محلے دی پنڈ دی مسجد آباد ہوئے تے سمجھو وہ پنڈ آباد ہے.
وہ محلہ آباد ہے، وہ شہر آباد ہے۔ تے جس پنڈ دی مسجد دے اندر صفائی دا انتظام نہ ہوئے، مسجد اچ بندے کوئی نہ ہون، مسجد دل کسے دی توجہ کوئی نہ ہوئے، سمجھو کہ وہ محلہ بھی برباد ہے تے اس محلے تے بستی والے نال اللہ ناراض ہے۔ سو ماشاءاللہ چونکہ بندہ ہے نا چیز مسجد نال بڑی محبت رکھدا ہے، تو اس اعتبار نال تواڈی مسجد ویکھ کے ماحول دیکھ کے تو دل بڑا خوش ہویا ہے کہ اللہ پاک انہا مسجد دے منتظم جڑے نے اور امام صاحب جڑے نے اور جڑے اس دے کم کروان والے ساتھی نے، اللہ انہاں ساریاں نو بھئی اجر عطا فرمائے، اور اسی طرح اس سے لگن اور اس سے محبت نال اگوں بھی یہ کام جاری و ساری رکھن اور اللہ دے دین دی تبلیغ ہوندی رہے۔ مسجد دی آبادی دو قسمت ہوندی ہے، ایک آبادی تے ہوندی ہے کہ مسجد بنی سونی ہوئے، دوسری آبادی یہ ہوندی ہے کہ وہ دے وچ بندے آیا بھی کرن۔ تو جو بنی سونی ہوئے تو وچ بندہ آوے ہی کوئی نہ، تو پھر وہ پوری طرح آباد نہ ہوئی، بنانا والے نے تو بنا دیتی لیکن آنے والے مڑ بھی نہ آئے۔ سو یہ بھی پھر مطلب ہوتا ہے کہ اگر بن گئی ہے تو ہون دے وچ لوگ بھی آیا کرن اور مسجداں بھریاں ہون تو اللہ دے دین دی رونق لگی ہوئے تو پھر اللہ دی رحمت بس دی ہے۔ عزیز من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا مسجد واسطے جگہ خرید کے دیوے وہ جنت اتنا جگہ لے لوے۔ یہ حضور نے اعلان فرمایا جس وقت مسجد نبوی شریف دی تعمیر ہونی کہ جڑا مسجد واسطے جگہ خرید کے دیوے وہ جنت لے لے۔ تو رسول اللہ سرکار دے صحابہ جو سب تو زیادہ پیسے والے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں خرید کے وقف کرنا، تو حضرت عثمان نے زمین خریدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کر دیتی جتے ہون مسجد نبوی بنی ہوئی ہے نا، اب پرانی مسجد نبوی اصل جڑی حضور دے دورے چاہی وہ زمین حضرت عثمان نے خریدی ہوئی۔ اب نو سمجھ آگیا، وہ زمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خریدی ہوئی ہے۔ اس تو تذکرہ کر رہے ہیں جناب عثمان غنی دا کہ آج کی تاریخ ہے چاندی 17 چاند 15 تے 18 ذوالحج نو حضرت عثمان دی شہادت اثر ویڑے، یعنی ہون آج 15 تو 18 نو حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دے لیا۔ تو ساڑھا اہل سنت و جماعت دا طریقہ ہے کہ جڑے مہینے میں جنہ ہستیاں دی شہادت ہوئے اسی انہاں دا ذکر کرنے ہیں۔ مثلا اگو محرم ہونا ہے تو اسی انشاءاللہ حضرت عمر دی یکم محرم نو شہادت ہے وہ بھی بیان کرانگے، 10 محرم نو امام پاک دی شہادت ہے وہ بھی بیان کرانگے۔ رمضان ہوئے تو اسی مولا علی سرکار دی شہادت بھی بیان کرنے ہیں۔ تو وہ جس مہینے میں جڑے بزرگان دی شہادت ہوئے وہ دا تذکرہ پھر سانو ایسی کرنا ہوتا ہے۔ جمادی الثانی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہے تے اسی پھر اس اعتبار نال انہاں دا ذکر کرنے ہیں۔ تو ربیع الثانی حضور غوث پاک دی وصال ہے تے اسی وڈی 11ویں شریف انہاں دا اہتمام کرنے ہیں۔ رجب 6 رجب نو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا چونکہ وصال ہے، تو سفر دے 28 تاریخ نو محرم تو اگلے سفر ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اور حضرت مجدد الفسانی دا وصال ہے تے اس اعتبار نال پھر انہاں دا ذکر کرنا۔ یعنی 12 مہینیاں وچ اہل سنت دا طریقہ ہے کہ اسی ونڈ کر کے کدی نہیں کیتا، بس ایک دا کرنے ہیں تے دوجے دا نہیں کردا، جیدی واری آوندی جائے اسی نظرانہ پیش کر دے جانے ہیں۔ جڑے بزرگ دی ہستی دی واری آوے اسی انہاں دی بارگاہ چ اپنے عقیدت دے پھل نچھاور کر دینے اور انہاں ساریاں دا فیض سانو حاصل ہوتا ہے۔ اپنو سمجھ آگئی حضرات محترم؟ بارک اللہ۔
تو اس اعتبار نال چونکہ ہن دن جڑے نے وہ حضرت عثمان غنی دے نے تو کوئی تھوڑا جہا ذکر انہاں دا بھی ہو جائے، باقی بھی پھر ہوندا رہے گا تو برکت زیادہ حاصل ہوئے گی۔ حضور سرکار دے داماد نے، ذوالنورین نے، سابق نے، اول نے، مہاجر نے اور انصار نے، اے چار اعزاز نے جڑے اللہ سونے نے قرآن وچ بیان کیتے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ پانچ بندیاں دا، پانچ صفتاں دا اللہ نے نام لیا ہے کہ اے جدے وچ ہون رضی اللہ عنہم، اللہ او دے تے راضی ہے۔ انہاں پنجاں چوں ایک بھی جدے وچ ہوئے اللہ انہاں تے راضی ہے، سابق ہوئے، اول ہوئے، مہاجر ہوئے، انصار ہوئے، یا بلائی اچ انہاں دا تابع ہو کے ٹرن والا ہوئے، اللہ قرآن وچ فرماندے رضی اللہ عنہم۔ کچھ بندے رضی اللہ عنہ ہوتے بھی بڑی ہٹنگ کر دیں بھئی کدو لے آندا ہے، تو اسی نہیں اپنے آپ آکھیا، اللہ قرآن وچ آکھیا رضی اللہ عنہ، تو جدو اللہ قرآن وچ صحابہ رضی اللہ آکھے تو مڑ ساڈا آکھنا حق بندا ہے۔ اگر کسی نو اعتراض ہوئے تو وہ اللہ دے قرآن کے اعتراض کر کے بے ایمان ہو سکتا ہے۔ اس گل تے کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ نے قرآن وچ رسول اللہ دے یارانو رضی اللہ عنہم فرمایا ہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی؟ یہ گلاں یاد رکھنے والیاں نے بچو، یاد رکھیا کرو تاکہ تہاڈا عقیدہ صحت مند رہے اور عقیدے چ کوئی جھول نہ آوے، عقیدے چ کوئی پرابلم نہ آوے۔ اہل سنت و جماعت دا مسلک ادب تے محبت والا ہے، اسی توہین اور بے ادبی والے لوگ نہیں، محبت والے لوگ ہیں، پیار والے لوگ ہیں۔ عزیز من، پانچ صفتاں نے جنہاں واسطے اللہ نے اعلان کیتا ہے، یا سابق ہوئے، اول ہوئے، مہاجر ہوئے، انصار ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان، تے یا انہا چمائیں چو کسے ایک دا پیروکار ہوئے بلائیے رضی اللہ عنہم، اللہ انہا تے راضی ہے۔ تے جناب سماعت فرما لو، اے جڑیاں پانچ صفتاں نے انہا چو ایک بھی ہوئے تے اللہ راضی ہے۔ عثمان غنی چے پانچ موجود نے۔ آپ نے سمجھ آئی حضرات؟ جناب عثمان ذوالنورین سابق اور اول، یہ کیوں کہنے آس یاد فرما لو، سابق اور اول، سابق اور اول فی الاسلام، سابق فی الاسلام، اول فی الاسلام، یہ کی مطلب ہے؟ سماعت فرما لو، حضور نے جس وقت آپ تے پہلی وہی غار ہرائے چتری ہے نا، سوار دا دن سی جی، سونے ہو جاگ دے پہ ہو، جدو پہلی وہی آئی ہے ادو پیر دا دن سی تے رسول اللہ سرکار غار ہرا دے اندر موجود سن تے رمضان دا مہینہ سی۔ توجہ ہے جی؟ جدو پہلی وہی لے کے جبریل امین آئے اور فرمایا اقرا یا محمد پڑھیے، رسول اللہ سرکار نے فرمایا وما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں۔ جبریل امین نے رسول اللہ سرکار نو اپنے سینے نال لا لیا اور تھوڑا جا اپنے سینے دے نال لا کے نا جبریل نے حضور نو تے گھٹیا سی پنجابی چاہنے، دبایا، پھر چھوڑیا، پھر عرض کی تھی اقرا، اے اللہ کے نبی پڑھیے۔ حضور نے فرمایا وما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ توجہ ہے حضرات؟ انہوں پھر حضور نو اپنے سینے نال لا لیا، جبریل نے سینے نال لایا تے سرکار نو اپنے سینے نال لا کے تے پھر زور نال پھینچیا، دبایا، دبا کے مڑ چھوڑ دیتا۔ جبریل امین دی حرکت دس دیئے کہ انج کیتیاں فیض آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ انہوں صوفی اپنی زبان سدے نے توجہ اتحادی، جیڑے صوفی نا صوفیاء اپنی زبان جنہوں توجہ اتحادی سدن، جدو شیخ اپنے مرید نو اپنے سینے نہ لا کے دے اس طرح دبائے نا تو اگر وہ فیض دینا چاہے تو انج بھی دے سکتا ہے، یہ بھی فیض منتقل کرنے کا ایک سبب ہے۔ تو آپ سرکار پھر دوبارہ کی پھر تیسری باری فرمایا اقرا، حضور فرماتے ہیں وما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔
ہائے ہائے عاشقاں فرمایا، عاشق تھے تفسیر جو لکھ دیں کہ جڑا حضور فرماندے ہیں نا مانا بقارئن کہ میں پڑھنے والا نہیں، حضور دسنا یہ چاہتے ہیں جبریل میں پڑھن والا نہیں میں پڑھان والا والا، میں پڑھن والا نہیں میں تے پڑھان والا۔ الرحمن علم القرآن جنہوں اللہ پڑھایا ہوئے اس اور کسے تو کی پڑھ رہے والا۔ عزیز من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدوے فرمایا تو جبریل نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جدو جبریل نے پھر پڑھیا تو حضور پڑھنا شروع فرما دیا، کیونکہ پہلے یہ نہیں سی نا پتا کی پڑھنا ہے۔ جدو جبریل دسیا کہ اے پڑھنا ہے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھئے تو حضور پڑھے، مطلق نہیں پڑھیا۔ جدو مقید کیتا ہے کہ اللہ دے نام تو پڑھو پھر حضور پڑھے۔ جدو سرکار پڑھے تو اب سرکار واپس تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لا کے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرماندے نے زملونی مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ سرکار نے چادر اڑی، بی بی پاک نے چادر اڑا دی تھی تو حضور نے سارا ماجرہ حضرت خدیجہ نے سنایا۔ چونکہ حضور نے سنایا سب تو پہلے جناب خدیجہ نے اس واسطے سب تو پہلے کلمہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ نے پڑھا، سب تو پہلے حضور دی ذات تے ظاہراً ایمان لیون والی شخصیت حضرت خدیجہ دی ہے۔ اس تو بعد مردائیں چو جناب صدیق اکبر تے نوجوانائیں چو جناب حضرت علی المرتضیٰ پہلے کلمہ پڑھائیں۔ تو اے پھر میں دستا پیار آتی بھی تعلق دی گل ہوتی ہے، نسبت دی گل ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر بچپن تو لے کے تو اس عمر تک 38 سال عمر سے جناب صدیق اکبر دی اس وقت جدو کلمہ شریف پڑھا ہے، جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ 38 سال بندہ دی عین شباب دا عالم ہوتا ہے۔ 38 سال دی عمر جو کلمہ شریف پڑھا، جدو کلمہ شریف پڑھا تو سب تو پہلے اے دعوت اپنے سب تو گہرے دوست عثمان غنی نو دیتی جا، اور اے طریقہ ہے کہ جدو خود راستے اچھے تے چل پاؤ نا تے مڑ آپ ہی جنت نہ لگے جاؤ، اپنے ابیلیین بھی دعوت دیا کرو میں نماز پڑھنا ہے تم ہی پڑھیا کر، میں چنگی محفل اجبانا تو بھی بویا کر، میں فلانے اچھے آدمی کو میرا جان آنے تو بھی آ میرے نال چلیا کر۔ تو اے پھر تے چنگی نہیں نہ ہوندہ بھائی تاش رل کے پہ بندہ کھیڑے جس لئے چھڑے اس لئے کلہ چھڑے نہیں مڑ جی نہ کھیڑ دا انہوں نے بھی چھڑائے پر رل کے اگے کام بھی کر دے رہے ہیں رل کے چھڑ بھی دئیے مسیطے جاویا کرو جی نہ تاش تے بیڑا لین دے ہوا مسیطے قرآن پڑھیا کرو۔ تو اے پھر جڑے بچپنے دیا صحبتاں ہوندیاں نے انہاں دے مثلاً جڑا تسی ویندے پہ سکندر ہے جہاں آئی تے سکندر آٹو لائی پھرتا ہے، یہ دے کوڑ لکھیا ہوندیا میں بیٹھتا ہوندہ سا، میں اپنا سکوٹر دے کوڑ بنوائے دا سا، یہ سکوٹر مکینک ہے نا سکندر آٹو، تو میں دے کو اپنا سکوٹر بنوائے سا تو کوئی بان اٹھن دا فائدہ یہ ہوئی گیا ہے چلو اسی تقریرہ کرن لگ پہ ہاں اسی جو سید آئے تو فلیکس چھپین جو گاتے بھی ہوئی گیا ہے، کوئی انہا کو اثر تے اٹھن بان دا مڑ ہوئی جاندے ہیں، وہ چلو اسی ذرا آئی دے آگیا تو کسی سید ہے تے ساڑھا خاندان علمی سی اس اعتبار نہ ساڑھا انداز الگ سی، لیکن کچھ تے اثر اندے تے بھی ہوئی گیا ہے نا۔ یہ جو پیچ کسان والا بندہ سکوٹران دے اللہ پاک کو تے اتنا کرم تے بان اٹھن دا صدقہ کاری چھڑیا بے جیتے حضور دی محفل ہوئے اوتھے اپنا حصہ اس انداز نالے بھی پائی چھڑ دے تے بھائیا بان اٹھن اللہ دے نیک بندیاں کول یا علماء کول کسی انداز نال بھی ہوئے تے وہ ضائع نہیں جاندہ، او دا اثر ضرور ہوندہ ہے۔ تو جناب عثمان غنی تے صدیق اکبر دا اٹھن بان سی، دوستانہ سی، تعلق سی، بچپنے دا۔ تو جس وقت جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو سب تو پہلے عثمان غنی نے آگے فرما دے یارا میں سدھے راہ تے آ گیا تو بھی آ جا،
اللہ اکبر کہ ویسے پہلے بھی ڈنگے راہ تے کوئی نہ جناب ابو بکر صدیق تے حضرت عثمان جاہلیت دیاں تمام برائیاں تو آپ دور سن لیکن کلمہ پڑھنا ذرا سب تو اللہ کی سمائی اسلام میں داخل ہونا میں داخل ہو گیا تو بھی آ جا تو جناب عثمان غنی اپنے دوست نے انہاں دی برین واشنگ کی تھی انہاں دا مائنڈ بنایا انہاں نے کنوے کیتا انہاں نے تھوڑا جہا گائیڈ کیتا ذہن سازی کیتی کہ این چلو تو بیلی جیویں دا ذہن بنائن بندے دا اویں دا بن جاندا یہ گل مندے ہو یا نہ میں مثال دیندا رہنا ہونا آصف صاحب بجڑا بندہ چوراں کول باندھا اٹھدا رہے نا وہ مجھاں چوری نہ بھی کرے تے گنا گنا وہ بھی بن لیندا جی کو سمجھ آئیے کوئی بس چلو بڑا چور نہیں بھی بنیا تے اینا کو اثر تے ہوندے تے بھی وہی جاندا ہے مڑ اٹھن وال دا کوئی فائدہ تے سنیا ہونا ہوندا ہے اینا کو بھی ہو جاندا ہے کیوں کہ یہ صحبت دے اثرات نو ہر مکتبہ فکر ہر بندہ تسلیم کردا ہے بلکہ اب جڑے جدید مائنڈ سائنسز دے لوگ نے نا وہ تے آندے نے بھائی جی ذہنی کیمسٹری رلدی ہے تے بندہ بیلی بندا ہی تھا کیمسٹری رلدی ہے میں کہا جی بڑی گل ہے یہ بھی گل ہے تے سان تے تسلیم ہے جے صدیق اکبر سرکار حضور دے بیلی رہے نے اے دا مطلب ہے وہ رلدیاں گلاں تے صدیق اکبر تے عثمان غنی دیاں حضور نال آئیاں نا تاں ہی تے یاراں داخل ہو گئے بھائی بیلیاں سمجھ آئی کوئی تو آپ نے فرمایا آ جاؤ جی سو چوتھی شخصیت اسلام دی چوتھی شخصیت جن نے کلمہ شریف پڑھا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چوتھی آپ نے ترے اور پہلے نے تو چوتھے آپ نے اور کلمہ شریف حضور سرکار دی بارگاہ پڑھے ہے اور مڑ پڑھی رکھے ہے مڑ جی میں بھی وقت اوکھا ہے صحابہ نے ایک باری گھر چھڑیا ہے اپنی بیوی سمیت 2 باری حضور سرکار واسطے ہجرت دی سعادت حضرت عثمان غنی نو حاصل ہوئی 2 مرتبہ تے آپ نے اپنے پیر واسطے اپنا وطن دی چھڑ دیتا ہے کاروبار چھڑ دیتا ہے بزنس چھڑ دیتا ہے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے کہ جو میری سرکار دا حکم ہے تو میں حضور دے حکم تے اس سے تو نہیں لبیک آکھا عزیزہ نے مانے اس واسطے میرے اللہ قرآن فرمانے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ او سارے صحابہ شان والے نے پر عثمان تیری شان تو صدقے جاوا جنہیں یار کنو خرید کے جنت حاصل کر لئیے نہیں سمجھ آئی حضرات حضرت عثمان غنی نے حضور کو خرید کے جنت لئیے جی سونے آؤ جاگ دے پہ ہو خرید کے میرے پاک سرکار نبی نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جیش اسرت واسطے مال دے گا انہوں جنت ملے گی حضرت عثمان ذوالنورین نے سب تو زیادہ مال عطا فرمایا ہے سب تو زیادہ مال اچھا میں بار بار ایک لفظ بولنا ذوالنورین ان دا مطلب سمجھ لوں پھر میں بول دیا رہنا ہے تاکہ تو ان پتہ تے لگے پہ جان دے کیوں پہ کیونکہ حضور دی ساری امتی چوں نہ پہنا کسی نے آکھیا گیا ہے نہ پچھو کوئی اخوا سکتا ہے مائی دلال ذوالنورین ہے ہی امت چک اور وہ حضرت عثمان نے ذوالنورین پوری کائنات چک جی نوٹ کر لو میں جو دس رہا حضرت آدم تو لے کے صبح قیامت تک ذوالنورین کائنات رب بنائے یہ کہ وہ حضرت عثمان نے انہوں نے ذوالنورین کیوں آکھا جاندہ ہے حضور دیاں 2 بیٹیاں دا جدو نکاح انہوں نے ہویا نا حضور دیاں 4 بیٹیاں نے حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور بی بی سیدہ زہرا پاک 4 بیٹیاں
توجہ ہے جی سن دے پے ہو کچھ بندیاں نے یہ گل بھی نمی لگتی ہے بہائیں اسی تو سنیا ایک کو بیٹی اہل سنت و جماعت اور پوری امت مسلمہ دا اس بات تے اتفاق ہے کہ حضور دیاں صاحبزادیاں 4 نے اہل سنت 4 ہی مندیاں تے اے جڑا ذوالنورین ہے نا اے حضور جدو حضرت عثمان غنی دیاں شادیاں 2 مرتبہ حضور سرکار وال ہوئیاں تے حضرت عثمان نو ذوالنورین مولا علی سرکار نے لقب دیتا ہے یہ حضور نہیں دیتا کہیں دیتا ہے حضرت مولا علی نے جناب عثمان نو ذوالنورین آکھے تے اسی چکے علی دے منن والے اس واسطے اسی ہن قیامت تائیں آندیاں رہنا ہے بھاویں کوئی آکھے تے بھاویں اور کوئی نہ آکھے اساں بھئی آندیاں رہنا ہے او جاگدے پے او سنیا ہو کہ کوئی نہ عزیزہ ندی وقار کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرمانے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا نور کی سرکار سے نور دی سرکار کون نے حضور نور دی سرکار نے نا او حضور نور دی سرکار نے یعنی حضور منبع نور نے جڑی شے دی نسبت حضور نال ہو جائے وہ شے بھی نور والی ہو جاتی اوے جاگدے بندے سنو اے حضور جس پہاڑی تے قدم رکھ چھڈنا سی اون وی جبل نور آنے آگے جے سمجھ کے کوئی نہ حضور جس پہاڑی تے پتھر تے قدم رکھ دین او پہاڑی جبل نور بندے آندے نے مدینے نور وسدا ہے سنیا ہے نا ہے بھی میں گل وسدا ہے اونج اے مدینہ پہلا بھی ایتھے یا پہلا کیوں نہ وسدا اے نور ادو ہی وسن لگا جدو نور والے آئے نے تے ہن قیامت تائیں وسدیا رہنا ہے حضور تے جڑے پنڈ آ جان اس پنڈ نور وسدا رہندا ہے اس واسطے نور کی سرکار دا لفظ جدو بولیا جائے ادو آقا نامدار محمد عربی مراد ہوندن صلی اللہ علیہ وسلم ہن سمجھ آ گئی تے دشالہ ایک شال سدے نے چادر نو 2 شال ہو جان تے پھر دا مطلب ہوندا ہے بس حضرت علی نے ایک چادر ملی بی بی سارا پاک اور حضرت عثمان نو 2 چادراں ملی اے سمجھ آ گئی عزیزہ ندی وقار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اسی میں توڑا نور کا ہر گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اسے میں توڑا نور کا تو ہے سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
بھائی توجہ ہے نا حضرات، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے حضور نور نے دی، حضور دی ساری آل نور ہے، حضور دی ساری آل نور ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے میاں امام احمد رضا عقیدہ دے رہے حضور دی آل نور ہے جی۔ بات ہی سمجھ آ گئی میرے عزیز میرے دوست، اس واسطے جناب عثمان ذوالنورین رسول اللہ دیاں دو صاحبزادیاں نال نکاح ہویا جناب عثمان دا۔ سن 2 ہجری جدو حضرت رقیہ دا وصال ہویا نا تو رسول اللہ سرکار نے جناب ام کلثوم دا بھی نکاح حضرت عثمان نال فرما دیتا ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ عزیز من، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین جدو سرکار نے فرمایا نا کہ جڑا جیش اسرت سدے نے غزوہ تبوک نو، اے تبوک جارڈن دے اندر ہے، ہون اس وقت جڑا ملک ہے نا جارڈن، اردن جس نو اردو زبان کہندے ہیں اردن، جارڈن دے اندر مقام ہے جس دا جڑی جگہ تے غزوہ تبوک ہویا سی رومی بادشاہ نا، تو رومن امپائر نال، تو اس دے اندر جو اے بات آپ یاد فرما لو گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ جدو لشکر آیا سی ادو اسلام دے اندر اکانومی بڑی ویک سی، کمزور اکانومی سی، مالی اعتبار نال کمزوری سی، تو حضور نے فرمایا بھی لشکر جانا ہے دور تو ہے بھی بتیرا، تو بھئی مال دیو تاکہ اے لشکر جڑا ہے دا بندوبست ہو سکے۔ تو حضرت عثمان جدو یہ اعلان سنیا تو عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اٹھ میں دیاں۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، جناب عثمان کھڑے ہو کہتے ہیں سنیا 200 اور دینا۔ حضور نے پھر فرمایا اور کوئی اٹھو، پھر اعلان تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی ہوئے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 400 اور دینا۔ 100 ایک واری، 200 ایک واری تے 400 جدو بھی دیتا ہے کہ نہ ڈبل دیتا ہے، گھٹایا نہیں۔ 4 تے 3 کنا ہو گیا 700 اٹھ چا دیتا۔ حضور نے موڑی اعلان فرمایا تھے جناب عثمان گئے تے 10,000 درہم سونے دا لیا کے حضور سرکار دی گودے چ رکھ دیتا۔ حضور نے موڑی اعلان فرمایا تے حضرت عثمان عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ ادھے پورے لشکر دا انتظام مڑ میں کر دینا۔ 22,000 بندہ اس جنگ شریف 11,000 دا انتظام بھی کرنا تے اگے جڑا دے چھڑے ہو تو مڑ دے ہی چھڑے انجھے پورا تول کے لیا بھی تھی انج نوان دے باجی شاہ جی سجدی کرو کھاں بس آ رہی اور نہ کیتا وہ تاں ہی تے غنی آن دے انہوں نے۔ بھائی میاں یہ گلہ کرنیاں اور نے یہ طبیعتاں ہوں دیاں نے، بندہ پیسے نال امیر نہیں ہوندہ، سوری بندہ پیسے نال غنی نہیں ہوندہ، سادی فرما دینے کہ تمنگری بدل لست نہ بمال، سخاوت دل نال ہوندی ہے مال نال نہیں ہوندی۔ نہیں سمجھ آئی؟ پیسے نال بندہ امیر ہو سکتا ہے، سخی نہیں ہوندہ، سخی دل نال ہوندہ ہے۔ کچھ پیسے آڑے کنجوس ہوندے نے، کچھ تھوڑے پیسے آڑے سخی ہوندے نے۔ یہ گل مندے ہو یا نو مندے؟ تے جڑے انج سخی ہوندے نے وہ امیر تھوڑے ہی ہوندے نے، ہاں جڑے سخی ہوندے نے وہ امیر، وہ مڑ امیر کیویں ہون؟ ونڈن والے کدی امیر ہوئے نا بھائیا، سمجھ آئی کہ نا؟ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں؟ جنہوں کھان دی عادت ہوئے تو ونڈن دی عادت ہوئے وہ نال جڑدا اتنا نہیں۔ وہ ایک ساڑھے بزرگ کہاوت سنا دیا، میں سنگیاں سنا دا رہا ناک سرگائے بگائے حاجی منظور حسین شاہ صاحب۔ میں ایک بڑھڑی مائی کوڑ بندے گئے تھے، بندہ گیا تو اسا کیا سنیا ہے مائی تیرے کوڑ 50 سالاں دا پرانا گوڑے، اسا کیا ہے؟ اس بندے آ کیا مائی مڑ چکھا، اسا کیا جے چکھیندی ہوں دی تے پرانا کی میں ہونا؟ پرانا کوئی نہیں، پرانا ایسے تو میں چکھایا کدی نہیں لینے ہی تے پیسے کاٹ آپ پہ چکھ دا نہیں۔ سخیاں کوڑ مال نہیں ہوندہ تے جو اللہ نال سودے کریے تے اللہ بدہدار آندہ ہے۔ اللہ نال سودا کریے نا اخلاص نال، اللہ برکتہ پائی رکھتا ہے، بندے دا گزارا سونا ہوندہ رہندا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف ایک بندے حکیم نے ہاتھ بھی کھایا، اس سے کہا بھئی شہد لیا تے میں تین دوائی پا دینا، شہد سمجھ دو نا،
ماکھیوں عربی اصل سدے نے، انگلش ہنی سدے ہو تسی اس او لیا اس آخیا جی لبنا کتھے؟ انہاں فرمایا عثمان نام دی شخصیت ہے، اور دیو نہ لبی تو اتھو لب جانا۔ وہ بندہ گیا ہوتے ہو سکے سرکار میں تھوڑا جا شہد چاہیے، آپ نے فرمایا اپنے خادم نو بلایا، وہ آیا، آپ نے فرمایا بھئی انہوں نا شہد دے دے۔ وہ جڑا نوکر سی انہوں دا حضرت عثمان دا وہ کھڑا رہا، آپ فرماندے بھی جاندہ نہیں، وہ سکے جی نہ کیا دے ان دے کھڑ برتن کوئی نہیں، اس بانڈا کوئی نہ لے آندہ جی دے جلینا سے، یا فرماندے تیرے کھڑ کن دے چے؟ انہوں نے کہا جی گھڑے چے مٹکے چے، انہوں نے کہا وہی دے چھاڑ۔ حضرت عثمان فرمایا چل وہی دے چھاڑ۔ نوکر کھڑا رہا تو ہلیا نہیں، حضرت عثمان فرماندے ہن جاندہ نہیں، اس کہا جی گھڑے دو نے اٹھتے، ایک لا چھڑیا دوجے اتر رکھینا کوئی نہیں، آپ فرماندے چل مڑ دو میں دے چھاڑ۔ دھیان نال گل سنو، وہ مڑ بھی کھڑا رہا، فرماندے ہن جاندہ نہیں، اس کہا جی جڑا بندہ آیا ہے دے دو میں چینے کوئی نہیں، آپ فرماندے کس سے؟ انہوں نے کہا جی اٹھتے، انہوں نے کہا دے چھاڑ۔ اس ویلے او نس پیا، آپ فرماندے نے بڑی سپیڈ ماریا نسیا، اس آخر جی ہونے اس تو نسیا مت مہینہ کو تو بھی ٹر جا، یا فرماندے نے جی ٹر جاندے ہوتے آزادی ہو جانا، ہائے 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 اے گل ہے جی گل سنانی، اس آخر جی آزاد تا میں ہو جاندہ تو ان نوکر ہوڑ بھی لب جانے ہے، میں تو اڈے ورگا اور لبنا کوئی نہ، اس تو میں آکھیا میں رانا ایتھے ہی ہے۔ واہ عثمان میں تیری شان تو صدقے جاواں، تیرے مرتبے تو صدقے جاواں۔ مدینہ شریف سکر روایت ہے، مدینہ شریف کنک مک گئی، بندیاں کو قحط پہ گیا۔ حضرت عثمان اتنے بڑے تاجر سن، ایک کوٹھ مدینہ تو دوجا شام ہی چوپیا نکلتا، کنک آئی آپ دی تو مدینہ دے دکاندار آڑتی سارے کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی بیچو، سرکار فرمایا بیچنی ہے پر نفع نہ، انہوں نے کہا بولو کنہ نفع ہے، انہوں نے کہا کنہ دن دیو، انہوں نے کہا جی رپیے دی کنک نال 4 آنے، عثمان پاک نے فرمایا بھی سانتے اس تو زیادہ ملتا ہے، انہوں نے کہا جی 50 پیسے، انہوں نے کہا زیادہ ملتا ہے، انہوں نے کہا جی رپیے نال رپیہ لے لو، انہوں نے کہا سانے اس تو بھی بڑا ملتا ہے۔ اس ویلے نہ کہا جی آج جڑے مکے دے سارے خریدار مدینے والے ہوتا سی آ بیٹھے ہو، زیادہ دین والا بندہ کون ہے جڑا توانے اس تو بھی زیادہ دے رہے ادو اد تو بھی اتے لینا ہے؟ تے جناب عثمان فرماتے نے تاجرو جس ہستی نال میں سودا کروں گا او دا اعلان ہے جڑا ایک دیوے میں دنیا تے 10 دینا آخرت 70 عطا کرنا۔ فرمایا ساری کنک ڈھیر لا دیو تے مدینے نے غریباں نہ کفری لے جا، اینو حضرت عثمان غنی تاں آکھیا جاتا ہے۔ عزیزہ ندی وقار اے جناب عثمان غنی نے جدے دروازے تو کوئی خالی نہیں گیا، رسول اللہ سرکار دے گھر جدو کھانے دی ضرورت محسوس ہوئی ہے، مہمان آگئے تو رسول اللہ تے بزنس کر دے کوئی نہیں، رسول اللہ کاروبار کر دے کوئی نہیں، رسول اللہ سرکار کوئی بزنس کاروبار حضور نہ کر دے، تے مہمان بڑے آگئے کھانے دی لوڑ پہ گئی ہے یا آج کھانے آسے شے کوئی نہیں، تے عثمان غنی نے پتہ لگ گیا تے ہر شے دے ڈھیر لا دیتا این جوندے نے منن والے۔ عزیزہ ندی وقار حضرت سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ تائیں تے فرمایا ہے اے بھائیہ جڑا مال ہے نا، اے مال اے دین ایڈا سوکھا رہے ہوگا، بڑھ تو سی دن دے ہی ران دیو مسیح تے اعلان ہوئے تے 50-50 دا دے ہی چھڑ دیو، پتہ تے مڑ تو آنا اے ہی بھائی اس لئے کی محسوس ہوندہ ہے، آج اس لئے جے بھی چوکر دی دا ہے، پتہ ہے نا یہ پتہ ہے نا۔ ہاں ساڑھے تھی بھائی اسی تے مسجد دے ویچ اتے کھلورا نے مولوی صاحب دے بھائی اعلان کرا کے ہلنا ہے، وہ مولوی جی اعلان کرو 50 دے تے بیٹھے ہوں پڑھتے ہیں سنیں کہ 50 دیتا ہے سی یہ پینڈے جو پتہ نہ لگے تھے سان 50 دی چاس کی آئی، وہاں 100 بھی گیا تھے اعلان بھی نہ ہوئے، وہ ایسی اور علامہ صاحب دوتے کھڑے ہونے علامہ صاحب ذرا ہے اعلان چنگا بنا کے کرے آتے اسالے صاحب ساڑھی دادی نے کر چھڑیا با جونگے جدادی بھی جنت چ لگی جائے، ساڑھا نا تے ہوئی گیا جونگے جدادی بھی لگی جائے، اللہ علیہ کدی اللہ واسطے بھی دے چھڑیا کرو، اعلان واسطے دے دیں دیو کدی اللہ واسطے بھی دے چھڑیا کرو۔
عزیزان من و دوستان من، حضرت سلطان العارفین فرما دینے دین لگیا گل گھوٹو آوے تے لین گیا تشبیہ تے پتھر چتی جنان دے باہو اتھے زایا وسنا میاں میرے پاک حضور نے فرمایا جڑا بے روما خرید کے، بے روما آجے بھی مدینہ شریف موجود ہے، ہونوں دا نام بیر عثمان ہے ہونوں بھی، لیکن پہلے بیر روما سی، پھر ان دا نام بیر عثمان ہو گیا، اجے بھی موجود ہے۔ کھجوران دا بہت بڑا باغ ہے اور دے وچ خوب موجود ہے، اگر کوئی سنگی آپ ہی جائے تو اس دی زیارت کر سکتا۔ جڑا حضرت عثمان نے خریدیا سی وہ اجے بھی خوب موجود ہے، اور اجے بھی جناب عثمان دے نام تے ہی ہے۔ ان دے وچ جڑا بل لگا ہے نا بجلی دا، ان دا بل بھی حضرت عثمان دے نام تے ہی آندا ہے۔ ان دے جڑا پانی والا میٹر لگا ہے وہ دا بل بھی حضرت عثمان دے نام تے آندا ہے، تے جڑیاں کھجوران لاندیاں نا ان دے تو کھجوران دے باغ انہوں نے ویچ کے تے اکاؤنٹ بنیا ہے، ان دے پیسے حضرت عثمان دے نام تے جمع ہوندے نا۔ بھئی مزہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ سائیاں نال سودے کریے تو مرن تو بعد بھی اکاؤنٹ چل دے رہن دے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ۔ تو جو بندہ بوٹیاں بند کر کے رکھے نا سونیا ہو تو مڑ جاب آنکھ بند ہوندی ہے تے اکاؤنٹ فنش، سمجھ آگئی نا۔ عزیزان من، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ بے روما خرید کے وقف کرے گا انہوں جنت ملے گی۔ سودا حضور فرما رہے ہیں، سودا حضور کر رہے ہیں کہ جنت چشمہ للویت ایک ہو دے ویچا۔ گل سن لو نا اور سمجھ لو، میں جڑے پلاٹ دا مالک ہی نہیں ہوندہ سودا کی میں کر سکتا؟ جٹاؤں گل سمجھو نا، میری مجھ ہی نہیں تو میں تو انویچ کی میں سکنا، میں اس شاید ہی سودا کر سکنا جڑا میری ہے۔ حضور جنت دا سودا پہ کر دیں تے صحابہ خریدتے پہنے دا مطلب ہے انہاں دا عقیدہ کہ جنت حضور دی ہے۔ سمجھ آئی کوئی نا بھائی، سمجھ آئی کوئی نا۔ عزیزہ ندی بکار تائیں تیالہ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے، آپ فرمانے نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ اے عقیدہ تھا یہ وہ جنت حضور دی ہے۔ عزیز من، میرے نبی فرمانے نے کون ہے جڑا خرید کے دیوے تے جنتی جو چشمہ لے لے؟ حضرت عثمان غنی گئے، آپ نے فرمایا کہ بھئی بیچ دے، اے بیچ دے۔ انہیں کیا؟ جناب میں نہیں بیچنا، میں تے روزانہ ہے دا پانی بیچ کے بڑی کمائی کرنا، میں نہیں بیچنا۔ جناب عثمان فرما دینے پھر انج کر ادھا بیچ دے، ادھا ایک دن پانی میرے ذمہ آیا تے ایک دن پانی تیرے ذمہ آیا، واری کر لانگے۔ اس یہودی سوچیا اب میں اپنی واری تے پانی بھی بیچ لینا ہے تے پیسے پورے لے لینا، پیسے پورے خود لے لینا تے ایک دن پانی بھی بیچ دا رہا میں انتے دوریاں موج جاتا۔ او سکے سودا کرو، ڈن ہو گیا۔ حضرت عثمان نے ہولی جا اعلان کر چھڑیا بھئی میری واری تے سارے بردے رہو، فری پہ برو۔ وہ بندے اگے سیانے ہوندے عوام، انہاں ایک دن دا بھر لینا تے دوجے دن دا سٹور کر لینا۔ یہودی انہاں سویرے تھگڑی سٹ کے ماڑا مکھونے ہوندہ ہے، انہاں کھنا ان کال لیا مانگے جس لئے فری ہونا ہے۔ یہ سمجھ ہوتی بھی کوئی نہیں، اس لئے یہودی سمجھا بھئی میرے نال ہاتھ ہو گیا ہے،
ہو سکے سرکار مڑ دوجات دا بھی لے لو سائیاں فرمایا ان دے پیسے بھی لے لو انہوں دے پیسے دیتے سارا خرید کے حضور کو ٹر گئے اللہ اللہ میرے نبی سرکار دی بار گئے جا کے کدنی یا رسول اللہ آؤ جنت دے چشمے نال عثمان دے سودے دے گواہ ہو جاؤ سونیا خوب مسلمانہ دا ہو گیا حضور فرما دینے جا جنت عثمان چشمہ تیرا ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ سکیتے نال جناب عثمان فرما دینے کیا پیشے کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے عزیز من سمجھئے حضور نو حضرت عثمان غنی نال محبت کتنی سی جدوں حضرت عثمان مکے گئے نا حدیبیہ دے صلح حدیبیہ دے موقع دے تو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان تے شہید ہو گئے مکے والے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ سنیا نا میرے آقا سرکار نے تو حضور نے فرمایا آؤ صحابہ میرے نال بیعت کرو یہ جڑی بیعت کر دے نا بندے بیعت کر دے نے یہ بیعت بھی صحابہ اکرام دی سنت ہے کیونکہ صحابہ اکرام حضور سرکار دی بیعت کر دیا ہے تو یہ بیعت اسلام سی پھر بیعت خلافت ہوندی سی ہن جڑی بزرگاں نال بیعت ہوندی ہے نا لوگ بیعت کر دے یہ عہد ہوندا ہے کہ میں اپنے مرشد دے ہاتھ رکھ کے عہد کر رہا اور توبہ کر رہا کہ آئندہ میں انہاں جویں مینوں دین دی رہنمائی کیتی او دے مطابق چلاں گا تو اے رسول اللہ سرکار تو چل دی ہوندی ہے اے کوئی پیراں ہن نہیں بنائی ہن کہ نہیں پیراں گھڑ گڑ گیا ہے بنا لیا طریقہ نہیں بیعت صحابہ کیتی تے ذکر قرآن چاہے جی سب تو پہلے حضور دے مرید جڑے ہوئے نا باقاعدہ جماعت دی صورت ہے وہ مدینہ شریف دے انصار ہے بیعت عقبہ جس نو بولیا جائے بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانیہ جس دے اندر مدینہ شریف آنے بیعت بھی کیتی تھی حضور نو دعوت بھی دیتی بس ہونے آئے مکے آلے جو تکلیف دین دے تُسی مدینہ آؤ کھاں یا رسول اللہ سی تو اٹھے جاننا بھی نچھاور کر دیں گے تُسی مدینہ آ جاؤ وہ بیعت کر کے اس گلتے تھے حضور تاں مدینہ تشریف لے گیا ہے مدینہ آلے مرید رہ چنگے آئے بیعت بھی کیتی آنے تے پیر بھی نالے لے گئے جی جدو غزوہ انین ہویا نا مکہ فتح ہو گیا تو اس ویلے ایک باری گل ہوئی تاریخ دیاں کتاباں حدیث دیاں بری ہیں کہ حضور مال غنیمت پہ ونڈ دیا تو مکے والے حضور نے مال زیادہ دیتا انہوں نے نواں کلمہ پڑھیا نا تو تلیف قلبی واسطے حضور انہوں نے مال زیادہ دیتا تے مدینے والے ایک پاسے کھلو کے سوچن لگ پے بھئی یار اے حضور مکے والے مال بڑا پہ دیندے نے تے ہن تے او بھی مکہ بھی فتح ہو گیا ہے متے حضور آپ بھی مکہ ہی ٹر جان تے اللہ نے جبریل نو بھیجا کہ جا میرے نبی نو کہے کہ سونیا انہاں نو سد کے تسلی دیو حضور سرکار نے صحابان بلایا انصار نو ایک خیمے چ اکٹھا کیتا اور فرمایا انصار اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ ہے مال مکے والےاں دا ہے میں تواڈے نال جانا ہے اور تا صبح قیامت انہاں مریداں دی محبت دا عالم ہے کہ صبح قیامت تک رسول اللہ سرکار مدینے چی تشریف فرما رہے ہیں اجے بھی حضور دا روضہ انور مدینے شریف وچ یہ مرید چنگے تا ہون تے بھئی پیراں نال اس حد تک بھی پیار کردے یہ پھر اگو اگو کیٹاگریاں ہوندیاں اگو اپنے اپنے ظرف ہوندے نا اپنے اپنے منن دے انداز ہوندے حضور سرکار نے فرمایا بھئی بیعت کرو اس گل تے با عثمان دے دشمناں نال لڑاں گے آئے ہاتھ رکھ دے گئے تے بیعت ہوندے گئے مولا علی بھی ابوبکر صدیق حضرت عمر بھی جدوں ساریاں کر لے تے حضور فرماندے نے لے عثمان دے حصے دی بیعت میں کرن لگا
عثمان دے حصے دی بیعت میں کر رہا، حضور نے اپنا ہاتھ فرمایا اے میرا ہاتھ ہے تے اے عثمان دا ہاتھ ہے، تے حضور نے اے ہاتھ رکھیا تے فرمایا میں عثمان دے حصے دی بیعت کرنا، تے اللہ وہی نازل فرمائی، فرمایا محبوبہ ایک ہاتھ تیرا ہے تے ایک عثمان دا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تے اتے اللہ دا ہاتھ ہے۔ عزیزان علی وقار میرے اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ محبوب سونیا اے میرے محبوب پیارے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے جڑے ککر دے درخت تھلے تیرے مرید بن گئے۔ تاں واسطے بیلیا نے جدا ہاتھی رب اپنا ہاتھ آکھے، جدا ہاتھی رب اپنا ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا واقعہ آکھے، جد نال اشاریاں رکھ ٹر دے، چن توڑی کے جوڑ بکھایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر دعا فرما لو، پھر اذان ہوئے گی، ہو گیا ٹائم؟ تو پھر نماز سارے کوشش کریا کرو پڑھن دی، اللہ کرے اسی سارے نمازی بن جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی